کیسے بتاؤ گے نبی پاک کی سیرت؟ بدر کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی. خندق، احد، تبوک، خیبر، طائف، یہ سب کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی. جہاد لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. اتنا حق تو ہر ایک کو ہے میرے عزیزوں. لیکن یہ تو آج میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں تم کو تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ، گولی مارو، بندوق سے لو، یہ سب باتیں تو ہم کرتے بھی نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے الفاظ ہی کافی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں، میرے آقا نے جب یہ فرمایا ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے، تو اس پر تو ہر کوئی آج عمل کر سکتا ہے. حق بات کہو، ممبروں سے کہو، اور ٹرسٹیوں سے بھی کہتا ہوں علماء کو کہنے کی آزادی بھی دو کہ وہ بزدل نہ بنائے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. ایک بات سمجھ کر کے چلے، ہم ملک کے خلاف، قانون کے خلاف نہیں بولنا چاہتے. ملک ہمارا بھی ہے، دیش ہمارا بھی ہے، اور یہاں کے قوانین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، خوشی سے عمل کر رہے ہیں. لیکن ان ظالموں نے کیا بنا دیا ہے، ان کے نزدیک دیش پورا مودی ہے. ہاں، ان صاحب کے بارے میں مت بولو، وہ دیش ہے، کل کو اگر نہیں رہے تو دیش چلا جائے گا. میرے عزیزوں، کسی ویکتی، کسی شخص کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرنے کا نام دیش کے خلاف بولنا نہیں ہے. ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں، ایسی کرتے ہیں. آج بھی آزادی کا دن ہے نا، آزادی کا دن ہے. یہ لگے ہاتھوں یہ بات کہہ کر کے گزرتا ہوں. آج بھی جا کر کے دیکھیں انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ شہیدوں کے نام جو لکھے گئے وہ مسلمانوں کے ہیں. ان کو کیا پتا ہے 1857 سے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے. آزادی کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا کوئی سنگی نہیں تھا، وہ شہید ٹیپو سلطان تھا. سب سے پہلے توپ مین ہندوستان کا، انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا. پورے انگریز اس کے خلاف کھڑے تھے. ان کو آج بولنے کی نوبت توفیق بھی نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ وہ علماء کی بات کہاں چلی گئی؟ آج انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہندوستان میں مسلمانوں سے تھا، اور ہم نے دلی سے لے کر کشمیر تک کوئی ایک جھاڑ، کوئی ایک درخت باقی نہیں تھا جس میں ہم نے ایک عالم کو لٹکایا نہیں تھا پھانسی پر. جن کی تعداد گنی گئی ہے تو تقریباً 26,000 علماء کو انہوں نے پھانسی دی تھی، دلی سے لے کر کشمیر تک. مجھے بتاؤ جزیرہ انڈمان نکوبار میں کس کو بھیجا ہے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، یہ تمام وہ لوگ ہیں. علامہ عنایت احمد کاکوروی جن کی کتاب آج تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، علم الثقہ. یہ کتاب یہاں چٹائی پر بیٹھ کر لکھی ہوئی نہیں، اس جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب. اس کو پڑھ کر کے آج بچے عالم بنتے ہیں، ہم بھی پڑھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر زندگی بھر جیل میں ڈال دیا گیا. آپ ڈھونڈ کر کے نکالو مولانا فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہے؟ اور انڈمان نکوبار میں، جہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی. کفایت علی کافی کا نام سنا ہے میرے عزیزو؟ یہ نام کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے آج کی رات ضرور. مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی، وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، ہدایت کے بخشش لکھنے والا. اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پتہ ہے نا، امام الکلام کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو امام الکلام کہتے ہیں. سارے کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کی نعتیں. پڑھ کر کے دیکھ لو، وجد آ جائے حضور کی نعتیں. لیکن اس اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی نعتیں پسند کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں صرف 2 ہی لوگوں کی نعتیں سنتا ہوں، یا تو حسن رضا بریلوی کی یا علامہ کفایت علی کافی کی. اعلیٰ حضرت جس کی نعتیں سنتے ہو اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کفایت علی کافی کون تھے. میں اکثر جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو جائے. اب میں آپ کو بتاؤں، ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ جب عشق رسول پر بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا. ان کی طرف آ جاتے، اور انگریزوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی. انہیں کئی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. آخر کار ایک منافق کے ذریعے سے مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز آئے. کتنے جانتے؟ 3,000 لوگ آئے ایک عالم کو گرفتار کرنے. ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی آتے ہیں. ہاں، ماب لنچنگ بھی جو ہے نا کتے جھنڈ میں ہی کرتے ہیں. کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے دارالامارت میں. انگریزوں نے رات کے وقت کفایت علی کافی کے کپڑے کھولے اور ان کے جسم پر گرم استری پھیری. استری سے پورا داغتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے.
ہفتہ بھر تک علامہ کفایت علی کافی کو انہوں نے یہ دردناک سزائیں دی. بیچ میں کئی مرتبہ ان کو سامنے آفر رکھا, تم بدل لو اپنی باتیں, چھوڑ دو اپنی اس قوم کو ورگلانا, چھوڑ دو یہ سب جو تم تقریریں کرتے ہو, ہم اپنے حکومت میں تمہیں لے لیں گے, وظیفہ بھی دیں گے, عہدہ بھی دیں گے. کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم غلط جگہ ہاتھ مارے ہو. ہاں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے 500 پاؤنڈ لے کر کے کوا بھی حلال کر دیا جائے, ہر چیز جو ہے تمہارے حساب کی بنا دی جائے, یہ وہ جگہ نہیں ہے. کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے, اتنا سستا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تو پھر تم مرنے کے لیے تیار رہو. کہا خوشی سے. 8 دن کے بعد ان کو ایک چوراہے پر لے جا کر پھانسی کا پھندا لگایا گیا اور پورے مجمع میں آپ کو پھانسی کے لیے چڑھایا گیا. انگریزوں نے پوچھا تھا کوئی آخری وصیت ہے تمہاری, کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو لوگوں میں. پھانسی پر چڑھنے والا یہ کہتا ہوگا میری بیوی سے مل لوں, بچوں سے مل لوں, جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر دوں, میرے بعد کون بیٹھے گا وہ کہہ دوں. لیکن کفایت علی کافی کی بات پر قربان جاؤ, اس بھرے مجمع میں کہتے ہاں میری آخری خواہش ایک ہی ہے, ایک بار نعت رسول پڑھ لو. اللہ اللہ, ایک بار نعت رسول پڑھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اس خواہش کا ہم ادب کرتے ہیں, کر لو. کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے کیا مگن ہو کر کے گنگنا رہے تھے. یوں کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنیوے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے حشر تک کافی, ولیکن نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ نعت پاک گنگناتے ہوئے چڑھ گئے پھانسی کے پھندے پر. لوگوں نے دیکھا پھانسی تو لگی لیکن لبوں پر اسی طرح کی مسکراہٹ. کیوں؟ یہ راز ہے میرے عزیزوں, مرنے والا ہی جانتا ہے. پھندا بعد میں لگتا ہے, آمنہ کا لال پہلے تشریف لاتا ہے. موت کا درد اسے کیا ہوگا جو جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہو, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف محو ہو. اب سنو, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, تم ان باتوں سے گھبرانا نہیں, ان باتوں سے ڈرنا نہیں کہ کل کو اگر آپ کے منبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے والا یہ آپ کا غلام مر جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, کوئی مجھے مار دیتا ہے, تو اس بات کا یقین رکھ لینا دین رکے گا نہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز اور ان کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ہمارے مر جانے سے کچھ نہیں ہونا ہے, اس لیے کہ ہر سنی بچہ جانتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ہم مرنے کے بعد اس بات کا یقین رکھتے ہیں اگر ہماری موت ہو گئی اس راستے میں تو اسلام کی آبیاری ہوگی, اسلام اور پھولے گا پھلے گا. اور ہوا یہی, کفایت علی کافی کو پھانسی کا پھندا دے کر 8 دن تک جشن منایا تھا انگریزوں نے. جب مولوی چلا گیا جو لوگوں کو تقریر کرتا تھا, ہزاروں کا جمع کرتا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتا تھا, چلا گیا ہم نے پھانسی دے دی. لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں میرے خدا کا قانون کیا ہے, قدرت خداوندی کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر میں یہ کفایت علی کافی کو 1857 کے پہلے پھانسی دے رہے ہیں, اور اسی سال مراد آباد کے قریب بریلی شہر میں اللہ تعالی احمد رضا پیدا کرتا ہے. تم ایک عاشق کو پھانسی دیے, حضور پاک کے چاہنے والے کو تم نے پھانسی دے کر یہ سمجھا کہ آپ ختم ہو گیا عشق کی باتیں کرنے والا. لیکن قربان جاؤ محبت مصطفیٰ پر میرا رب ایسے ان مکاروں کے مکر کو پھیرتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ایسا عاشق پیدا کیا کہ پھر بریلی کی طرف سے اٹھنے والی آواز ایک شہر میں ایک بستی میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی. آج 100 سال ہو گئے اس مرد کلندر امام اہل سنت کو دنیا سے غائب ہوئے, لیکن ہر مسجد کی منبر اور محراب آواز دیتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلاح, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں صلاح. اور پھر ہمارے بچے بھی آج کہہ جاتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاح. یہ نظام ہے میرے مولا کا, ایک چراغ تم بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن فرمائے گا. ہاں انشاءاللہ العزیز اس بات پر ہم سب کو جمع ہونا ہے. اللہ کریم ہمیں ہماری کھوئی ہوئی طاقت و قوت عطا فرمائے. آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے رب ذوالجلال جب تک زندگی باقی ہے
مولا مجھے تیرے نبی کے وفاداروں میں شمار فرما۔ اس لیے میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں، آقا بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کہ پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے؟ ہمارا ماننا تو یہ ہے، میں نے دیکھا بھی ہے اپنے بچوں کو، اور ہم کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، آقا گنہگار تو ہو گئے لیکن آپ کے غدار نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں۔ جب تک غدار نہیں ہوں گے میرے آقا کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ استقبالیہ کھلا رہے گا۔ آؤ میرے عزیزوں، اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں آج کے اس عرس مبارکہ میں، اور آج آزادی کی یہ رات ہے، ہم بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو اس وطن سے بوئے وفا آئی تھی، میرے آقا اس وطن کی طرف نظر کرم فرما دے۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں میرے آقا صرف آپ کے عاشق ہی پیدا ہو، کوئی غدار نہ پیدا ہو۔ ہماری دعا یہی ہے میرے آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔